یہی ماننا ہے یہ مان لے وہ ہیں عبدہ ورسولہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا کریم ٹی وی اردو میں۔ سید عفان علی صاحب آسٹریلیا سے سوال کرتے ہیں، مسلمانوں کی شادی میں صحرا باندھنا، جوتا چرائی، مہندی وغیرہ رسمیں کرنا کیسا ہے؟ ہندوستان میں رہنے والے مسلمان عام طور پر یہاں کی سماجی پوری پرمپرا کو اختیار کر چکے ہیں۔ اب تو بڑی اصلاح ہو گئی ہے، اور ایک دو نہیں، سینکڑوں رسمیں جو ہوتی تھیں شادی بیاہ میں مسلمانوں کے یہاں، غیر مسلموں کے یہاں نہیں، مسلمانوں کے یہاں، مسلمان دو چیزوں کی وجہ سے ان کو چھوڑ چکے ہیں۔ ایک تو اب اقتصادی حالت مسلمانوں کی ایسی نہیں رہی، جتنا پیسہ ہوتا ہے آدمی کے پاس اتنے ہی زیادہ اس کو مستیاں سوچتی ہیں، بہانے نکالتا ہے اپنی مالداری کو ظاہر کرنے کے لیے۔ ہم نے خود اپنے بچپن میں جو رسمیں دیکھی تھیں شادیوں میں، وہ رسمیں آج مسلمانوں میں کم ہوئی ہیں۔ ایک تو اقتصادی صورتحال کے تباہ ہو جانے کی وجہ سے، دوسرے علماء کرام کی مسلسل محنتوں کی وجہ سے۔ یہاں پر آزادی سے پہلے مسلمانوں کی حالت بہت اچھی تھی، اقتصادی حالت بھی بہت اچھی تھی، ان کے کاروبار، تجارتیں، ان کی زمینیں بہت زیادہ تھیں، اور بڑی خوشحال زندگی گزار رہے تھے مسلمان۔ لیکن آزادی کے بعد مسلسل فسادوں نے مسلمانوں کو تباہ کر دیا، اور ایک گروپ جو شروع سے جو ہندوستان کے بٹوارے کا سبب بھی بنا، وہ گروپ مسلمان، اسلام اور اسلامی شعار، اسلامی علامات، ان کی دشمنی میں اندھا بہرا ہو گیا، اور وہ دن بدن اس میں اضافہ ہوتا رہا، اور اس وقت ہندوستان میں عروج پر ہے وہ دشمنی۔ تو ایک تو اقتصادی حالات خراب ہوئے، دوسرے علماء کرام نے بڑی محنتیں کی، مدارس کے ذریعے، تالیفات کے ذریعے، تصنیفات کے ذریعے، کانفرنسوں کے ذریعے، اور نجی ملاقاتوں میں، تبلیغی کوششوں میں، یہ غیر اسلامی رسموں کو مٹانے میں علماء کرام نے کافی محنتیں کی۔ اب چند رہ گئی ہیں ان میں، جیسے یہ جوتا چرائی کی رسم ہے، صحرا باندھنے کی رسم ہے۔ اب بھی وہ صحرا نہیں ہوتا جو ہم نے بچپن میں دیکھا ہے صحرا۔ اسی طرح سے صحرے کے ساتھ کنگنا ضروری ہوتا تھا، ہاتھ میں کلاوہ باندھا جاتا تھا، اور اس میں ایک چھوٹا سا چاقو لگایا جاتا تھا، چکویا کہتے تھے اس کو۔ اتنا ہی نہیں، اس کا اپٹن ہوتا تھا، دولہا کا، دلہن کا الگ، دولہا کا الگ، اور وہ اپٹن زیادہ تر اس کی بھابھیاں لگاتی تھیں، یعنی وہ جن کو اس کے بدن پر ہاتھ لگانا بھی درست نہیں ہے۔ کسی بچے کی شادی ہو رہی ہے، اس کی ماں اس کے بدن پر اپٹن لگاتی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن بھابیاں، محلے کی عورتیں، جوان لڑکیاں اس کے اپٹن لگانے کے لیے آتی ہیں، اور اس کے سارے بدن پر اپٹن لگاتی ہیں۔ یہ رسمیں بڑی پابندی سے ہوتی تھیں۔ اپٹن کے ساتھ ایک اور ہوتا تھا
جس کو تیل اترائی کہتے تھے، بچے کو بٹھا دیا جاتا تھا اور بالکل خالص ہندوانہ رسم کے مطابق اس کے اوپر تیل اتارا جاتا تھا، جیسے غیر مسلموں میں ہوتا ہے. اور اسی کے ساتھ یہ صحرا، کنگنا، اپٹن اور تیل اتروائی، یہ ساری چیزیں تو ہوتی تھی. اس کے ساتھ کچھ اور بھی ایسی رسمیں تھیں جن کا شریعت اسلامیہ کے ساتھ ڈائریکٹ تعارض تھا، مخالفت تھی، خالص ہندوانی رسمیں تھیں. اس کے باوجود مسلمانوں میں جاری تھی اور سب لوگوں کے یہاں ہوتی تھی، چھوٹے بڑے، غریب امیر، یہاں تک کہ وہ خاندان جو دینی کہلاتے تھے ان تمام کے یہاں بھی یہ رسمیں اسی طرح سے انجام دی جاتی تھی اور ان کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھاتا تھا. لیکن بعد میں جب حالات بگڑے اور یہ ساری چیزیں ہوئیں، ایک طرف اقتصاد تباہ ہوا، دوسری طرف جن رسموں کو ہم دل سے لگائے ہوئے ہیں، علماء کرام کے ذریعے ہمیں معلوم ہوا کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ اسلام کے ورد ہے، اس کے مخالف ہے. تو وہ لوگ جو بدعات، رسم و رواج کے خلاف سنگھرش کر رہے تھے ہندوستان میں، ان لوگوں کی کوششوں سے یہ چیزیں رفتہ رفتہ ختم ہو گئیں. ان میں آپ نے ذکر کیا صحرا باندھنا. تو یہ صحرا باندھنا پرانی رسم تھی اور اس کی بڑی لمبی تاریخ ہے. اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے. رسول اکرم نے خود اپنی 11 شادیاں کی اور اپنی 4 بچیوں کو آپ نے ودا کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے داماد ہیں، لیکن یہ لوگ صحرا باندھ کر نہیں آئے. اسی طرح سے جوتا چرائی کی جو رسم ہے، یہ بھی اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں. رہا مہندی لگانا تو عورت کے لیے جائز ہے، مرد کے لیے جائز نہیں ہے. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.